As everyone knows, Pakistan was founded on the basis of the two-nation theory, that there are, on this subcontinent, only two nations. There are Hindus and there are Muslims, and they cannot live in peace. And therefore, the Muslims need a separate homeland. This caused a great deal of nervousness and fear among those who were not Muslims but chose to stay in the areas that are now Pakistan. They were assured by Muhammad Ali Jinnah on the 11th of August 1947 that the state would not discriminate between those who go to their mosques and those who go to their temples. However, he did not repeat his speech ever, and 20 months later, the Objectives Resolution made for the first time a minority out of those who were not Muslims but who had chose to stay behind in the areas that are Pakistan today. This Objectives Resolution effectively said that Hindus, Muslims are separate. They will have separate laws governing them. And for the first time, the concept of minority was created. So there are Muslims and there are non-Muslims. Well, still there was a great deal of hope that somehow the majority would be good in its dealing, kind in its dealing with the minorities, now that they have been defined. But over time, many Christians, Hindus, and Parsis, they chose to leave. They were, of course, the defined minorities in those days. But as time went on, the definition of minority also changed, and it grew to include those who had earlier been thought of as Muslims, but that changed in 1974 with the exclusion of the Ahmadis. When Pakistan was formed in 1947, there was at that time only one party, one organized group that was considered to be extremist. In 1953, it organized riots here in the city of Lahore. Its leader, Maulana Abul Ala Maududi, was sentenced to death as a consequence. But today, the Jamaat-e-Islami is a mainstream party. It is a moderate party. It is not because it has changed its stance. It's not because it is in any way different from what it was in 1953 and earlier, but because other parties have moved far to the right, and so therefore it finds itself in the middle. Today we have 6, or rather 5. We are still waiting over here. She has? Okay. So we have 4 people who will speak about the subject. They are very brave people, and I wish they had a lot of time. I wish we had the whole day to speak about this, but we have only a few minutes. So we have our first speaker, Jalila Haider. She is on Zoom at the moment. I hope she is connected. Connection ho gaya? Briefly about Jalila Haider. She is a human rights attorney from the Hazara community and was the first woman lawyer from that community. The Hazaras are a double minority in Pakistan today. They are Shia, which are not looked upon very well by an increasing majority of Pakistanis, because the majority
is Sunni. Furthermore, the Hazara community has been systematically discriminated against. They have been identified, killed, tortured, and particularly among women in the Hazara community, it has been an uphill struggle. So I'm very pleased that Jalila Haider is with us today. She is a member of the Awami Workers' Party. She has also been very firmly with the Pakhtun Tahaffuz Mahaz. And so I invite Jalila to begin her discussion and talk about her struggle for the rights of the Hazara community. Before Jalila comes on, I will ask now Haris Khaliq to speak next. Haris Khaliq is a poet, a very good poet actually. He is the author of several volumes of poetry. He is also an author, and he's the Secretary General of the Human Rights Commission of Pakistan. Haris? Thank you very much. Can you hear me? Yeah, thank you very much. Thank you, Parvez. मैं दोनों में कर लेता हूँ बात, so that we can reach out to more people in the room. Thank you very much. Is there any particular question, or you just want me to say what I think about the issue? Questions will come later. Okay, all right. Thank you very much. I see this confusion about what Pakistan should look like and how the Pakistani state should be shaped, persisting from day one. Actually, and I would call it confusion. There was no clarity because Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of the nation, and his All India Muslim League spoke of two things at the same time. One was inclusion and the other was exclusion. I mean, the whole communal politics in South Asia was based on exclusion. But when it came to 1946, when the cabinet mission plan was actually agreed upon by all others except for Indian National Congress, all other stakeholders, there was a bit of, you could see that there was an attempt to include people without partitioning any of the provinces of British India, and also agreeing on living together with some zones within the larger British India when the British leave. So there is, but on the other side, he also wanted to create a laboratory where Islam could be experimented with. Correct me if I'm wrong. I mean, he has said it on many occasions that we are going to create a lab where, a modern Islamic republic, whatever his vision was about a modern Islamic republic, that we will create a laboratory for that. So it was, the confusion persists from day one. And it is not just the objectives resolution, but, objectives resolution also has to be seen in this continuum of history, because this communalism in India, there were wars between Hindu-dominated or Muslim-dominated rajas or native rulers or monarchs, but the communalism in India, in its present shape and form, when I say India, I mean the Indian subcontinent, South Asia, came after the British, when there was categorization of faiths. Otherwise, before the late 19th century, there had been no census in British India. British India, or before that, Mughal India, or Maratha ruled India. And we didn't know how many Hindus and how many Muslims and how many people of different jatis lived across South Asia. So it is very important to consider these points. Then coming to, so I see it as an inevitable result of what we see in Pakistan: extremism, project radicalization, and project extremism. It does not begin with General Ziaul Haq, as most of the people would like to believe. It begins with the founders, with the vision of the founders, and it begins with the confusions that persisted. We have the benefit of hindsight, so we can say and analyze all these things. So there are multiple factors. It is much more nuanced than I can, I'm putting it across. But just to understand the moti baatein. And then we come to 1949, and Liaquat Ali Khan and the first Prime Minister of Pakistan waits for Mr. Jinnah to pass away to bring the objectives resolution in the first Constituent Assembly of Pakistan, to which the objection comes from all the minority members of the first Constituent Assembly. And there is that confusion. I give you another example. The first 4 or 5 most important people Mr. Jinnah selected, Quaid-e-Azam selected as his cabinet members,
is very interesting, because on the one hand he wanted a laboratory of Islam, and on the other hand the first law minister was Joginder Nath Mandal. So how could you envisage a Sharia-led state when you have a Hindu law minister? He was the first law minister. Then the first foreign minister was Sir Zafrullah Khan, who was Ahmadi, at that point in time called an Ahmadi Muslim, now from the Ahmadi Jamaat. So you see, this is very interesting. I mean, if you go by the official version of it. So Sir Zafrullah Khan was the first foreign minister. And then you have Liaquat Ali Khan, who's a Sunni Muslim prime minister. And then I don't remember the name of the commander-in-chief, who was Christian. So it is interesting that is how, the Gracie. Yeah. So that is how, so this confusion persisting from day one. Now, very quickly, because, I know that we are, and we can have another round of conversation. There is this, objectives resolution. I would like to, many people in the audience would know, I'm sure of that, but I would like to reiterate that objectives resolution was made a part of the Constitution in 1973 as its preamble. It was not the substantive part of the Constitution. It was made an addendum to the Constitution in 1985, and when you make, there are lawyers here and it's not my forte, but as an addendum it has become the substantive part of the Constitution. So if you if you go to Urdu Bazaar and buy a book of Pakistan ka Ain, usme objectives resolution do jagah hai. So this is so we have sort of, isko humne mazid sakht aur severe hum karte chale gaye, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی بنیاد ہی ایک کمیونل پارٹیشن پہ ہے. اچھا یہی حالات ہندوستان کے ہیں, یہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں کچھ حالات ہم سے کوئی بہتر ہیں, مگر ہمارے ہاں یہ انسٹیٹیوشنلائز اسٹرکچرل مسائل پہلے دن سے ہیں, ان کے اب زیادہ اس میں آپ کو شدت نظر آتی ہے. آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں آپ سے کہ آئی تھنک دیر از این انٹرپلے آف ایتھنیسٹی, سیکٹ اینڈ کلاس ان دا مارجنلائزیشن آف مائنورٹیز وچ وی مسنٹ فرگیٹ. اس میں یعنی آپ اگر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم نیمز بٹ آئی ہیو سم پارسی فرینڈز ان اسلام آباد, فرام پنڈی اینڈ اسلام آباد اینڈ کراچی. ان کی طرف رویہ جو ہے, جو آپ نے کہا نا, ایک پاکستان از اے میل سنی ٹریڈر ڈومینیٹڈ اسٹیٹ, دیٹ از دے آر دا فرسٹ کلاس سٹیزنس. سو میل سنی ٹریڈر ڈومینیٹڈ اسٹیٹ کے فرسٹ کلاس سٹیزنس کا جو ویلتھی یا ان کی کلاس سے تعلق رکھنے والے یا ان کی کلاس سے اوپر اگر کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے تو وہ اتنی اہمیت نہیں رہتی. لیکن اصل مسئلہ وہ نہیں ہے, کیونکہ اکثریت اس ملک کی جو ہے وہ غریب ہے, اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو ایک you can look at it from, there's a degree of marginalization, I call it. So if you are a poor Muslim man, you are marginalized. If you are a poor Muslim woman, you are more marginalized than the poor Muslim man. If you are a poor non-Muslim man, you are much more marginalized, furthermore marginalized than a poor Muslim man and a poor Muslim woman. And if you are a poor Muslim, non-Muslim woman, this country is not for you to live in. I stop here. Thank you. Thank you. Questions that flow from it, which we'll come to later. The next speaker is Kalpana Devi. She is additional You next. Okay. So the next, all right. So Kalpana was busy in other sessions. She wants to get into the flow of things. So I will now request Lalchand Malahi from Umarkot. He is a member of parliament, in fact twice elected as a Hindu from a Hindu majority part of Sindh. Now that's very, very unusual. And so, Lalchand Sahab, let's hear a little bit about your story before you actually get into telling us about minorities. Why did you run for parliament? Was it easy? How did you get there? Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, namaste. Yes, I was a journalist, and I had to go and contest elections of local bodies at Umarkot in 2001 under Musharraf regime. I was elected as a Union Nazim, though it was not my choice, but it was choice of my friends to contest. And later I was a journalist, and
I was a graduate from University of Sindh, so I stayed back and tried to help people and resolve their issues. And I created my own followership and voters. And that followed me to 2013. PTI contacted me as they were running in that constituency for a support, and I am not an elected, but I am a minority reserve seat, and they promoted me to the reserve seat of my minority to the parliament. Basically, Umarkot and Tharparkar are the most backward areas of Pakistan, where you usually see the stories, kids dying of malnutrition, waterborne diseases, and etc. They have their only source of livelihood is rain. If it doesn't rain, they come into the problem. So thank you. I would like to go to the topic. At first, I am very much thankful to the Asma Jahangir Legal Aid Cell for inviting me to such a prestigious and memorable occasion of this conference. Asma Jahangir may not be with us, but we all are the torch bearers of her mission. I am not a human rights worker, just become recently, but I am a member of Human Rights Commission for last 25 years. And I have become a human rights activist, being impressed by her, and I worked from Umarkot in 90s. Especially, I had a good work on, along with Shakil Pathan, a special task force for Sindh, and we were working, our main subject area was bonded labor. At that time, a lot of private jails were busted, and people were released, and they mostly belonged to Hindu minority scheduled castes. Let me tell you that I am Hindu by time, since time immemorial. I am Sindhi for last 5,000 years. I am Pakistani since 1947. I am from the land of Sufis and mystics. My forefathers are buried under this land. I am telling you this because normally Hindus are equated with Hindustan. Whenever people meet me in mostly in Islamabad or Punjab areas or KPK, they don't think that even Hindu community resides or living in Pakistan and they are their citizens. After partition, it was not easy for our forefathers to migrate. They were told that Hindustan is for Hindus and Pakistan is for Muslims. But we Sindhi people, but all of we treat our land as mother. So we decided, our forefather decided not to leave this land because we are real owners of this land. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah encouraged us to live in Pakistan when he said the religion would have no relation with the state and the state would have no religion. But later, it did not materialize. And the state had a religion, that is Islam. Extremism is not holding extreme views. It is also imposing your views on others. Be it cow vigilance in India or those people who vandalize temples in Pakistan. Be it extrajudicial killings in Indian-held Kashmir or the killing of Salman Taseer just because he holds his own views. We are great admirers of Constitution of Pakistan. It guarantees our fundamental rights. But extremists, again, translate these constitutions for their own purposes, their own definitions. We have signed several international covenants for the protection and promotion of minority rights. But the Constitution have lacunas too. Though it is sacrosanct,
but it has lukewarmness. My friend already said objective resolution was enough to disequal or kill the equality sense in Pakistan. I would like to quote some things, the happenings which increasingly disalienate but alienate minorities in Pakistan. During the previous government of Nawaz Sharif, a land was allotted at Islamabad to Hindu Panchayat for the purposes of building a temple, a crematorium, and a community hall. As soon as the inauguration of that project was carried out, there was hue and cry. Not only religious organizations, but some political organizations also jumped in and opposed and said, in the state of Pakistan, having Islam as a religion, official religion, minorities cannot build their worship, places of worship anew. They can renovate, they can refurbish the old one, but they cannot build the new temples or churches. The issue landed in the Council of Islamic Ideology. Islamic ideology deliberated and suggested that old temples be renovated, but not clearly opposed the construction of new one, but they recommended that the old ones only be renovated. Thus, there are 20 members or more in the Council of Islamic Ideology, and they all are Muslims. They ensure that no sect is left, whether it is Shia or Sunni, but also ensure that there is no minority member in that committee or in that council. And those 20 or more scholars of Islam decide the fate of minorities, and that is a constitutional body. Later, Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, constituted a parliamentary committee with the subject, with the topic, to protect minorities from forced conversions. This committee, having 22 members from Senate and National Assembly, held meetings, visited Sindh, met stakeholders, and finally, they drafted a law. A subcommittee of that committee drafted a law with the help of Ministry of Human Rights, led by Dr. Shiri Mazari Sahiba. Over that, when that law was produced in the committee, presented before the committee, the Religious Affairs Ministry insisted that it be sent to the Council of Islamic Ideology first, and it was sent to Council of Islamic Ideology for their input. To give their input, that council called Mia Mitu, a notorious man alleged of converting minor Hindu girls. They invited him at Islamabad, and what was the title? Title was of that occasion, Brainstorming on Forced Conversions. Mia Mitu brainstormed Council of Islamic Ideology on forced conversions, and they highly obliged him and raised 42 objections on the bill, including the age, marriage, and process. Thus, once again, those 20 Muslim scholars decided on the fate of those Hindu girls. It seemed from the objections, if you'll go by that Council of Islamic Ideology seemed complacent or happy that this process may go on, it doesn't need to be stopped.
It is Teri Mandir attack in KPK. There was no reason, but the temple was razed to the ground. In Bhong village of Bahawalpur, an 8-year child enters a mosque to drink water. The mosque admin catches him. Out of fear, the kid urinates. Admin goes to the police station and lodges the FIR against the kid of violating the sanctity of a mosque. Teenager boy, underage he was. The police arrested him. The police challaned him. The court bailed him out, the minor. But this didn't satisfy the admin. They went on. Mobs attacked the temple and it was vandalized. Temples are mosques, they are buildings. They can't be built again. But when hearts are broken, it's very difficult to build them back. The impact of such incidents is devastating. People live under perpetual fear. They fear any neighbor, any time can allege me of the controversial laws. They can. They consider themselves unsafe. They are losing hope. And that is the impact. The 20% population, there was 20% population in Pakistan of minorities in 1947. Now it has diminished to just 3%. Being a member of parliament, being a parliamentary secretary human rights, I feel, I agree, there's no doubt of liberal, progressive people in Pakistan. Majority of Pakistanis are liberal and progressive and democratic. But we all are hijacked by a small minority. Those 5,000 people who hold 220 million people hostage and come out of jails. Those 5% people are everywhere, be it parliament, be it the society, anywhere. And they hold hostage the rest of the 90% or 95% because they are so powerful. All is not that bleak. Judiciary of Pakistan has shown great interest in protecting the minority rights. In 2014, a landmark judgment was authored by Supreme Court. Though it still needs implementation, you see, it is Bahawalpur or Kari temple, Supreme Court took suo motu actions, and those were rebuilt. Supreme Court also ordered to vacate or to get vacated all those properties which are occupied by others and belong to minorities. Prime Minister Imran Khan and Human Rights Minister Dr. Shiri Mazari have a clear understanding of the issues. And I am happy, though it is the first time that on forced convergence, such a high level, at least a committee was formed. I am happy that the committee, the media, and the foot soldiers of human rights forced, and the Federal Minister of Religious Affairs came on national media and agreed that there are issues of convergence in Sindh and some parts of Punjab. Yes, I agree. It's not an issue of whole Pakistan.
it's happening in some parts of Sindh and Punjab. Hopefully, coming days may become better. And once again, I am thankful to the Asma Jahangir Edsel to invite me here and to communicate with you. Thank you very much. Thank you, Lalchand ji. These are heartrending stories that you have told us. It should make every Pakistani ashamed. I salute your optimism, but I don't think you're right about 5%. But we can talk about that later. I will now invite Kalpana Devi ji. She is the Additional Advocate General of Sindh, a practicing lawyer as well, and she has been very intensely involved with the anti-conversion bill, about which I'm sure she will have a lot to tell us. Thank you. I am the part and parcel of this beautiful August gathering. And salam, namaste. I want to share one thing. When I reached in this hall, तो एक नौजवान, he told me, you are from India? तो I replied, yaar, I am Pakistani. Please trust me, I am Pakistani and I am Sindhi. तो ये treatment always I faced so many times. जब भी मैं अराइव करती हूँ एयरपोर्ट पे तो somebody seen my बिंदिया, तो ये हमेशा मुझे कहते हैं कल्पना, मतलब के from India. We are Pakistani and Sindhi. और लाल ने जैसे कहा कि we before partition we were 50% Hindus in Sindh. Unfortunately, we are in 3 or 4% in Sindh. It is a matter of fact that I am from the land of Sufis. Because I am Sindhi, since my janams, since my forefather, मैं कहीं से migrate करके, I am not migrant from anywhere, part of world. मैं by birth और नस्लों से, जन्मों से, I am the Sindhi. और I feel proud that I am the land from founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and I am the from land of founder of Constitution of Pakistan, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. So all these things goes to me. तो आज ये जो पाकिस्तान है तो ये इसमें मेरी फैमिली की भी इसमें स्ट्रगल है. Now, before I start my views or arguments, I must say 2 lines के मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को. मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को. धरती बांटी अंबर बांटा मत बांटो इंसान को. No doubt, before Pakistan, we were in majority, और अब हम minority हैं. मेरा my founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Shaheed Zulfikar Ali Bhutto already given Constitution of Pakistan, which is very much clear. Article 25, 4, 36, जो भी हैं उसमें. लेकिन since last 70 years, 75 years or 70 years, we are fighting, we are fought for our rights. कि मानो we are Pakistani, we are Sindhi, we are Punjabi, we are Balochi. और हमसे प्लीज़ ये अग्नि परीक्षा मत लो कि हम कितने मुहब्बे वतन हैं. क्या करें, किस तरह आपको बताएं कि भजन सुनाएं, गीत सुनाएं या खुद मर जाएं कि हम पाकिस्तानी हैं. आते हैं बिल की बात पे. अभी now I have another session where Qibla Ayaz was there.
تو میں نے ان سے ایک کوشچن کیا کہ وی ہیو نو نیڈ آف کہ ہمیں آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنائیں، وہ تو کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نہیں بن سکتے. ناٹ اے پرائم منسٹر، وی آر ناٹ ایلیجبل فار پرائم منسٹر. ہاں منسٹر بنا رہے ہیں، ایکسائز اور ٹیکسیشن میں بھی آ رہے ہیں ہمارے، شراب خانے ہمیں دیتے ہیں، اور شراب خانے ایشو ہمارے نام پہ ہوتے ہیں، اور یوز کون کرتا ہے؟ تو وی آر ساکی لائک. سو وی آر ویری ہیپی. وہ تالیاں بجا رہے ہیں، کہاں ہیں؟ کیا ساکی؟ فورس کنورژن ویری الارمنگ، اور یہ اتنا اب ٹچی ہو گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بل ان ڈفرینٹ موڈس ریجیکٹڈ بائی دی سم مائنڈ سیٹس. فرسٹ اینڈ آل سندھ گورنمنٹ کریڈٹ گوز ٹو، میں یہ ضرور کلیریفائی کروں گی کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ بل پیش کیا، یونانیمس بل واز پاسڈ، بٹ انفارچونیٹلی دین گورنر not ready for sign it, so وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. Then Sindh government passed another bill, child restriction marriage bill, which was passed by the Sindh government. But bill is available. Everybody knows, I think کہ جو human right defender ہیں they knows very well کہ یہ bill is available in Sindh. جبکہ 18 year age قائد اعظم پہ بھی اپلیکیبل ہوئی. وین رتی واز مائنر تو قائد اعظم نے بھی اپنی وائف کے لیے شادی کے لیے ویٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے انجلی کیس کے بعد بل واز انٹروڈیوسڈ پاس بائی دی سندھ اسمبلی یونانیمسلی. دین جب فورس کنورژن کی بات آتی ہے تو ایوری اسٹیک ہولڈر وہ جنتی بننا چاہتا ہے. آئی ایم سوری میں تھوڑا تلخ بول رہی ہوں. تلخی اس لیے آئی ہے کہ برداشت کر کے بول کے اپنے ہی ملک میں اپنے ہی پروونس میں وی آر لائک ایلین. تو تھوڑی آ گئی ہے یہ، اور شیئر بھی وہاں کرتا ہے بندہ جہاں آپ کو سنا جائے، جہاں آپ کا درد محسوس کیا جائے. بیکاز آف دیٹ کہ آئی ایم شیئرنگ مائی feelings, because I am here. I feel کہ دیدی آسما جہانگیر watching us from heaven, اور she was voice of voiceless person. ہمارے جیسے جو مائنورٹی کے لوگ تھے وہ ہمارے لیے ایک she was like mother. Another I want to share with another thing. When we started restoration of joint electorate, she was the part and parcel of our movement. اور مجھے وہ دن یاد آتے ہیں when she was in Sakhar. اور یہ on that time I was alone lady from Hindu community. میل ممبرس تو بہت تھے لیکن فیمیل کوئی نہیں تھی. اور جب دیدی آسما نے ہمیں جوائن کیا تو مجھے فیل ہوا کہ آئی ایم ناٹ alone, we are not orphan, she is with us. تو میں اسی لیے یہ چیزیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ وہ ہو گئی. ضیاء نے ہمیں اچھوت کر دیا. ہی ڈکلیئرڈ اس مائنورٹی کمیونٹی لائک اچھوت. کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آتا تھا الیکشن کے ڈیز میں. مشرف نے آفٹر اسٹرانگ ایجیٹیشن ریسٹور the joint electorate in the مشرف regime. ایک ڈکٹیٹر نے ہمیں اچھوت کر دیا، دوسرے نے ہمیں چھوت کر دیا. فائنلی اب یہ ہے کہ جب بھی الیکشن کا موسم آتا ہے تو ہمیں بھی گلے لگایا جاتا ہے. ہماری پلیٹ میں بھی لوگ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور بھائی بہن کا کلیم بھی کرتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ جب بھی بل کی بات ہوتی ہے تو ہر بندہ لائک میاں مٹھو سرہندی وہ جنتی بننے کی کوشش میں ہوتے ہیں.
ہماری انگزائٹی نہ پرائم منسٹر کی ہے، نہ ہمیں کچھ اور ہی بننا ہے. ہمیں صرف ایک بل چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے تو ہمیں دیا، ریسٹرکشن آف چائلڈ میرج بھی ہو گئی، 18 ایئر بھی ڈٹرمن ہو گیا. لیکن وین اے گرل اور بوائے ہی کنورٹیڈ ان اسلام، تو پھر کوشچن ریز ہو جاتا ہے. میرے لائرس ادھر ہیں، آئی تھنک کہ میری بات کو وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گے. وہاں پر لا آف لینڈ اور یہ لا جو ہے ہمارا، وہ اس میں کانفلکٹ ہو جاتا ہے. سم ٹائم ججز ہیو پرسیپشن کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ 18 ایئرس. وی آر ایکسیپٹ اونلی ون تھنگ کہ شی or he attained the age of puberty, that's why she has right to contract marriage. They exercise their stupid sweet will. میں اسے stupid کہتی ہوں, I'm sorry. تو these things are very alarming. اس میں جب یہ ٹچ آ جاتا ہے، اسلام اس میں آ جاتا ہے، تو پھر تکلیف ہوتی ہے. کہ being a Pakistani, when girl she converted in Islam, okay, no issue. If she is ready, if she is 18 years, کیونکہ موسٹلی میں she اس لیے کہہ رہی ہوں کہ موسٹلی لڑکیوں پہ عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے، اور وہ بھی ٹین ایجرس، اور وہ بھی عشق میں. سارا عشق لڑکیوں میں آ کے جمع ہو گیا ہے. حارث، لڑکے نہیں، بیکاز کہ لڑکوں کو آپ نے بیٹی دینی ہوتی ہے، تو یہاں پر پھر کانفلکٹ آ جاتا ہے. میں تھوڑی تلخ باتیں کر رہی ہوں لیکن دس از ٹرو. اور یہ جب لڑکیاں موسٹلی ٹین ایجر جو ہوتی ہیں عشق میں شادی کرتی ہیں، دے ہیو نو آئیڈیا آف اسلام. آئی سویئر اپان مائی گاڈ، انہیں کوئی بھی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. ہم نے ڈر کے مارے، مجھے 5 کلمے بھی یاد ہیں، درود شریف بھی یاد ہے، کہ کبھی ہمارے اوپر بھی ایسی نہ آ جائے. ان کو تو یہ بھی نہیں آتا. وہ کیسے اسلام سے متاثر ہو گئیں، اور وہی بل ہمارا کمیٹی جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے وداؤٹ ہیئرنگ، وداؤٹ آرگیونگ. اس سے تو جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ. آپ سنیں، وداؤٹ ہیئرنگ ہاؤ یو کین ریجیکٹڈ دا بل. ہمیں نہیں سنا گیا، ایون میرے خیال میں لال اور ان کو بھی نہیں بلایا گیا، ایکسیپٹ میاں مٹھو. آئی تھنک میاں مٹھو نے تو ویسے ہی دوار کھولے ہوئے ہیں کہ میرے دروازے پہ آئیں. انہیں تو ٹاسک ملا ہوا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ جیسے مائنڈ سیٹ، ایوب جان سر جی، یہ چند لوگوں نے ٹھیکا لیا، دے آر کانٹریکٹر. پرچی آ رہی ہے، اوکے، دوسرا راؤنڈ کریں. دین اب میں آتی ہوں کہ جیسے سندھ گورنمنٹ نے، میری ایک یہ ہمبل ریکویسٹ اور میری یہ سجیشن ہے ٹو آل مائی اسٹیک ہولڈر ہو آر اویلیبل ہیئر، کہ آپ ٹھیک ہے فورس کنورژن کو فار اے ٹائم بینگ سائڈ کر لیں. آپ ایکٹ آن یہ جو سندھ میں ہمارا میرج فورس میں جو ہے یہ میرج بل آیا ہمارا، آپ اس پہ ایکٹ کر دیں، تب بھی ہمارا 50% مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف اس میں اگر اس کی ایج ڈٹرمن ہو جائے گی تو بھی ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ آئی تھنک کہ لال اور ہمارے دوسرے دوستوں نے کافی اچھا اس کو ایکسپلین کیا. جوڈیشری ہمارے ایشوز کو دیکھ رہی ہے، بٹ یہ دس از ناٹ ورک آف جوڈیشری، یہ آپ کا اور ہمارا ہے، یہ ہمارے پڑوسیوں کا ہے. بیکاز کہ یو آر ذمی، ہم آپ کی ذمہ داری ہیں. شعیب سڈل کی ججمنٹ بھی آ گئی، آپ ایکٹ کروائیں، صرف آپ اس پہ ایکٹ کروائیں گے. آئی تھنک کہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. کہ کرک کا، بھونگ کا، ان کو کیوں چیف جسٹس آف پاکستان ان کا نوٹس لے رہا ہے، یا ان کی ریسٹوریشن وائی چیف جسٹس آف پاکستان، وائی ناٹ یو اینڈ می، وائی ناٹ ادر اسٹیک ہولڈرس.
یہ تو ذمہ داری ان کی ہے نا. آپ زیادہ دور بھی نہ جائیں, آپ حقوق الباد میں آ جائیں کہ وی آر انہیپی ہیئر, ناٹ ان سینس آف کہ ہم یہاں پر دوسرے ایلیمنٹس میں خوش نہیں ہیں, ہم خوش ہیں یہاں پر, لیکن اگر یہ ہماری انگزائٹی دور ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں. آئی تھنک آئی کوڈ کنکلوڈ مائی. Yeah, we'll come back. Okay, okay. So these are my suggestions and these are my anxiety. This is my anxiety جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. So kind of you. Thank you very much, Kalpana. We are with you in your struggles against Miyamittu. Before I move to our next speaker, میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں. مفتی منیب الرحمان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی قرآن ٹی وی کے اوپر. تو میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھا, میں نے کہا کہ اگر کوئی 13 سال کی بچی ہو, مسلمان بچی ہو, جس کو کوئی ہندو لڑکا لے جائے اور اسے ہندو گھر واپسی کے تحت کر دے, تو کیا آپ اس کو ٹھیک سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ٹھیک سمجھوں گا, میں تو اس کے خلاف احتجاج کروں گا. تو میں نے کہا کہ پھر آپ اس فورس کنورژن بل کے حق میں ہوں گے. اس پر وہ پھٹ پڑے اور پھر کوئی مجھے جواب نہیں مل سکا. خیر یہ ایک اور قصہ ہے, آگے چلتے ہیں. There is one minority in Pakistan that is discriminated against not just by law but also at every stage, at every place, and those are the Ahmadis. They are not allowed to even rest in peace. Their graveyards are now being desecrated to the great shame of all Pakistanis. I now invite Mr. Qamar Suleiman to speak about his travels. انہوں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں. جماعت احمدیہ کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں, اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے اس وقت. شکریہ پرویز صاحب, آپ سب کا بھی شکریہ, اور خصوصاً آسمہ جہانگیر صاحبہ کی فاؤنڈیشن نے جو یہ موقع فراہم کیا, اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو یہ جو سلسلے چل رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, وہ تو چل ہی رہے ہیں, لیکن سارے ملک میں چل رہے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی ہے یا انتہا پسندی ہے, یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر روز دیکھتے ہیں, اب تقریباً ہر روز دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, خبروں میں کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی پیچھے جو پرابلمز آئیں, حکومت کا کام ہوتا ہے ملک میں امن و امان کی قیام, اور ہر شہری کی جان مال کی حفاظت کرنا, صحت پرووائڈ کرنا, ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, معاشی ترقی کے لیے راستے پرووائڈ کرنا, موومنٹ نقل و حمل کے لیے کرنا. لیکن جب حکومت گھس جاتی ہے عقائد میں اور مذہب میں اور سوچ میں, تو وہ گھستی صرف اپنے مفاد کے لیے ہے. اب یہاں جو ہو رہا ہے, تو مجھے وہ غالب کا ایک شعر ہے, یا غالب کا یا کسی اور کا ہے, کہ تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پہ. تو حکومت نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تم جو مرضی کرو, جو قتل و غارت گری کرو, تم آزاد ہو. یہ جو رویہ ہے, یہ ملک کو بڑی ایک ایسی گھاٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے جس سے نکلنے کا راستہ شاید بعد میں نہ ملے. میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو, جس طرح کلپنا صاحبہ نے کہا, انہوں نے ویسے اسٹیک ہولڈر کا لفظ استعمال کیا, یہ اکثر استعمال ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کسی ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں کون. اسٹیک ہولڈر تو عوام ہے, جس کا جو اصل میں ہے, لیکن خبر آ رہی ہوتی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے لیا گیا. تو کوئی یہ کمپنی تو نہیں ہے جس میں کسی کا شیئر ہے, جس میں منافع ہے, جس میں نقصان ہے. یہ آپ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں, اور اگر کوئی اسٹیک ہولڈر ہیں تو ہم ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو متحد ہونا چاہیے, منظم ہونا چاہیے, اور مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے.
آخر کیوں حکومت ان لوگوں کی طرف ان کی فیور کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے کہ اس کو اپنے ووٹ بینک کا خطرہ ہوتا ہے. تو اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ جو شرفاء کا ووٹ بینک ہے وہ ان کے خلاف جائے گا اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے، تو پھر وہ آپ کی بات سنیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں متحد ہونا چاہیے. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، 74 میں ہمیں آئین میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا، چلو قرار دے دیا. 84 میں ایک آرڈیننس آیا جس نے پاکستان پینل کوڈ میں ایک دفعہ کی اضافہ کیا گیا جو 298C تھی، اور اس میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اینی احمدی ہو ایون پوزز ٹو بی اے مسلم ول بی imprisoned for 3 years. اب پوزز ٹو بی اے مسلم بڑی ایمبیگوس ٹرم ہے. میں آپ کو اسلام کہتا ہوں، پوزز ٹو بی اے مسلم. اس پہ کیسز ہوئے، اس پہ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں. تو یہ آگے پھر بات چلتی چلی گئی. وہ جو بات جب چلتی ہے نا تو رکتی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ جو انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے یا انتہا پسند کہہ لیں، فنڈامنٹلسٹ ہے، وہ ایبسولوٹ پاور سے نیچے کچھ نہیں چاہتا. آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ اسے معاہدہ کر لیں گے وہ اپنے عہد کی پاسداری کرے گا یا اپنی زبان کی عزت کرے گا. نہیں کرتا. وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جب تک اس کو آپ اس کے ہاتھ میں کوڑا نہ پکڑا دیں، اس نے اس سے کم پہ راضی نہیں ہونا. ویسے اس میں مجھے وہ ایک امریکن انڈین کی کوٹیشن تھی. جو انڈین امریکن چیف تھا، اس نے ایک دفعہ کہا کہیں کہ دا وائٹ مین کیم ٹو اوور لینڈ اینڈ ہی میڈ مینی پرومسز اینڈ ہی بروک ایوری پرومس بٹ ہی کیپٹ ون پرومس دیٹ ہی ول ٹیک اوور لینڈ اینڈ ہی ٹک اوور لینڈ. تو یہ پوزیشن ہے انتہا پسندوں کی. انہوں نے نہیں راضی ہونا. وہ جو آپ سے وہ کوئی تھوڑا سا معاہدہ کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس کی انہوں نے پاسداری کرنی ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے مزید طاقت حاصل کرنی ہے. تو پروپیگنڈا، فالس پروپیگنڈا کر کے وہ کہتے ہیں نازی جرمنی میں جو یہودیوں کے بارے میں پہلے اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو جنرل پبلک تھی وہ سمجھنے لگ گئی کہ یہودی ہیں ہی ایسے، اور جب ان پر ظلم شروع ہوا تو پھر کسی کو پرواہ نہیں تھی. تو یہ پوزیشن ہمارے ملک میں کی جاتی ہے. آپ کی زبان بندی ہے، آپ کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہم اس آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ میں 4-1 یہ فیصلہ ہوا کہ یہ آرڈیننس اسلامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عموماً دنیا میں جھوٹ پہ سزا دی جاتی ہے نا، کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو ہمیں سچ پہ سزا دی جاتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے تم وہ بیان کرو تو تمہیں 3 سال قید ہے. اگر تم وہ عقیدہ بیان کرو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم بیان کرو تو تم ہمارے بھائی ہو. یعنی جھوٹ کے اوپر انعام اور سچ پہ سزا کا تصور. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تاریخ بھولتی نہیں ہے. پاکستان کے آئین اور قوانین کی جب بھی اسٹڈی ہوگی، یہ ہمیشہ ان اچھوتے قوانین کا حاصل مطالعہ رہا کریں گے. اب اس وقت پھر یہ مطلب کوئی اخلاقیات کسی جگہ کہیں ہمیں پتہ لگے نا کہ کسی جگہ کسی مذہب کسی اخلاق کی پاسداری ہو رہی ہے. سائبر کرائمز میں ہمارے اس وقت 6 بندے اندر ہیں. کیوں اندر ہیں؟ انہوں نے قرآن مجید شیئر کیا. یعنی یہ تو حال ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کو قید ہو جاتی ہے. اور پھر ایک FIR میں اس نے کہا جی کہ میں ان کے گروپ میں فیک آئیڈینٹی سے گھسا، اور میں نے اپنا ایک غلط نام اور غلط وہ کر کے تو ان کے گھسا، اور جب میں نے دیکھا کہ یہ تو قرآن مجید شیئر کر رہے ہیں، بڑا جرم ہو گیا. تو وہ پھر قید کیا گیا ان کو. پھر FIR میں پہلے وہ 298C والی بات اب ختم ہو گئی ہے، اب وہ لگاتے ہیں 295C، سزائے موت. FIR میں انہوں نے 295C لگائی، اور تفتیش کے دوران لڑکا ہے بیچارہ، ینگ سا لڑکا ہے، اسے پوچھا کہ بھئی تمہارا کون ہے، انچارج کون ہے؟ اس نے کہا نام بتا دیا. تو اپ ٹو دا ٹاپ کمانڈ ہمارے سارے اس نے نام ڈال دیے کہ جی یہ سارے اس کے مجرم ہیں. 295C.
اور 295C کے کیس میں 3 ملزموں کو سزائے موت ہو چکی ہے. وہ مطلب ہینگ تو نہیں کیے گئے لیکن آپ اپیل میں ہیں, لیکن ان کو عدالت نے, لوور کورٹ نے ان کو سزائے موت سنائی. اور جب ان کی ایف آئی آر جب درج ہوئی, ایف آئی آر کس بات پہ درج ہوئی؟ ہمارے خلاف ایک پوسٹر لگا ہوا تھا ان کے گھر کے سامنے, انہوں نے وہ پھاڑ دیا, شور پڑ گیا, گستاخی ہو گئی. ایف آئی آر درج ہوئی, ایف آئی آر درج ہوئی تو اس میں 295C نہیں تھی, کورٹ نے خود 295C ڈالی اور اس کے بعد سزائے موت سنا دی. تو یہ جو صورتحال ہے نا, یہ بہت تکلیف دہ ہے. یہ انہوں نے بات کی, میں صرف اس لیے کہ آپ کو کچھ احساس ہو کہ ہم کا کیا فیس کریں, مطلب کہ آپ پہ کیا گزری ہے. تو میرے پہ جو گزری ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے اپنا بہنوئی جس کو سپاہی صحابہ والوں نے اغوا کر کے گولی مار کے مار دیا تھا, میں نے خود دفن کیا. یہ 99 کی بات ہے. امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا, بڑا معصوم اور بڑا ذہین لڑکا تھا. اس نے بورڈ ٹاپ کیا تھا KPK میں, پشاور بورڈ. اس کو انہوں نے گولی مار کے مار دیا. کیا تم اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میری بیٹی کی گھر جہلم میں انہوں نے جلا دیا, جلا کے راکھ کر دیا کہ جی انہوں نے قرآن کی گستاخی کی ہے. جس شخص کے اوپر الزام لگا, ان کا وہ مینیجر تھا فیکٹری کا, اس نے کہا میرا بیٹا تو خود حافظ قرآن ہے, میں کس طرح قرآن کی گستاخی کر سکتا ہوں. وہ شکر ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو بری کیا, لیکن ان کا گھر جل گیا. وہ ایک دن پوچھ رہی تھی اپنی کزن سے کہ میری شادی کی کوئی تصویریں کسی کے پاس ہیں تو مجھے دے دو, کیونکہ جو میں نے البم بنائی تھی وہ گھر میں جل کے راکھ ہو گئی. تو اس سے کس انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی, یا کس مذہب کا پیغام دے رہے ہیں. واجب القتل کے فتوے, کوئی آپ کی سائبر کرائمز, کوئی جو ہیٹ, ہماری ساری کتابیں بین کر دی, 1 to all, ہمارے رسائل بین کر دیے. سوشل میڈیا پہ یہاں تک کہ انہوں نے گوگل کو نوٹس دے دیا کہ 2 امریکن احمدیز نے احمدیت کی جو شیئر کی ہے تعلیم, ان کو روکا جائے, ورنہ ہم یہاں گوگل بند کرا دیں گے. تو یہ ہے پوزیشن. بہرحال خدا کرے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے, اس طرح اس کو مزید منظم اور ساری سول سوسائٹی کو کرنا ہے, ورنہ ہم We have to move ahead. Jalila Haider is now online, but before that I want to ask Qamar Suleiman a question. I don't want his answer though. The single national curriculum requires every child to study the Quran or study religion which is his or her own. Now, if an Ahmadi child opens the Quran in school, then what will happen? He will be subjected to the law, which could be 295C. If he declares himself to be an Ahmadi and he is told you must study your own religion, then what is the holy text of his religion? He will have to read that and again get 295C. Ji. So now we have been waiting for you, Jalila, for a long time. میں نے آپ کا تعارف کرا لیا ہوا ہے تو میں اس پر وقت دوبارہ نہیں صرف کرتا ہوں, آپ اپنی بات کیجیے. تھینک یو ہود بوائے, آپ نے میری تعارف کی اور آپ اس کو بھول گئے تعارف کرنے میں. آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور سارے پینلسٹوں سے کہ اجازت سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. تو بیسکلی آپ نے میرا تعارف تو کر دیا, مگر آپ یہ بتانا بھول گئے کہ اس سال وزیر اعظم صاحب نے ہمیں سرٹیفائیڈ بلیک میلر کا نام بھی دے دیا ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس بلیک میلر قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں, جو انجسٹس پہ صبر نہیں کرتے, وہ سڑکیں بند کرتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں. خیر آتے ہیں, بات اقلیتوں کی ہے اور امپیکٹ آف ایکسٹریمزم آن مائنورٹیز رائٹ. تو جس طرح سے پورے پاکستان میں ہر طرح سے خوف و ہراس ہے, ہر 10 سال بعد, ہر
15 साल बाद कोई मुरुज्जत परस्त ग्रुपों को स्टेट की सतह पर इनको इम्पावर किया जाता है, फिर इनको सड़कों पे रोडों पे छोड़ा जाता है, इनसे इनके मौक़िफ़ लिए जाते हैं। तो इसके ज़द में पाकिस्तान में स्लोली इस आज़ादी के बाद से अब तक जो है वो सारे अक़वाम जो है वो अक़लियत में तब्दील होते जा रहे हैं। मिन्हे से अगर मैं देखूँ पाकिस्तान के शिया के, तो मुसलमानों के में सुन्नियों के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन शिया की है, वो अक़लियत नहीं है। मगर उस शिये में अगर आप हज़ारा हैं और आप एथनिक में माइनॉरिटी है, तो फिर आप बकौल आपके हम डबल जेओपर्डी का शिकार है। और जो वायलेंस का मैग्नीट्यूड है हमारे खिलाफ वो इतना हीनियस होता है कि हमें लाशें रख कर लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। हमारी माएँ बहनें जो कभी नहीं जानते कि रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रीट एक्टिविज्म क्या है, उन सबको इस रियासत ने सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया कि वो अपने हकूक की जंग लड़े, वो इंसाफ के लिए बात करे। कल चीफ जस्टिस साहब थोड़े ऑफेंड हुए कि पाकिस्तान में इंसाफ है। हम मानते हैं पाकिस्तान में इंसाफ है, मगर कहाँ है वो नजर नहीं आता। गुज़श्ता 20 सालों से हजारों को हजारा कबीला के 3000 लोग मारे गए। आज तक किसी एक क्रिमिनल का या अक्यूज्ड का ट्रायल नहीं हुआ, वो ड्यू प्रोसेस से नहीं गुजरा, उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, तब तक लोग समझते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ। अगर कोई कहता है कि सीटीडी में इनकाउंटर हो गए टेररिस्ट, तो हम कैसे माने कि वो कौन लोग थे, वो क्यों उस प्रोसेस से नहीं गुजरता जो पूरे मुल्क में एक नलके के मसले के लिए लोग अदालतों में जाके अपने लिए इंसाफ का तकाजा करते हैं। हमारे 3000 लोग मारे गए, इस अदालतों से हमें कभी कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं बात शॉर्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि मैं पाकिस्तानियों को बताऊं कि 1965 का जो हीरो था जनरल मोहम्मद मूसा खान, जिस पर पाकिस्तान जिस 6 सितंबर में ये बड़े फख्र से ये दिन मनाते हैं, वो एक हजारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। अगर मैं इस पे क्यों बताऊं कि हजारा एक का मनपसंद कौन है। आप हजारा को उस आग में धकेल रहे हैं जो आज टीएलपी आके खड़ा है, जो पाकिस्तान का पश्तून खड़ा है, जो पाकिस्तान का बलोच खड़ा है, जो पाकिस्तान का सिंधी खड़ा है, जो पाकिस्तान का अहमदी है। मैं एक अजराए मजाक बताऊं कि मैं जिस चैम्बर लाफर में काम करती हूँ वो हिंदू कम्युनिटी का है। तो एक दिन हम लोग ऐसे माइनॉरिटीज राइट पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा सर आप लोग भी काफिर है, तो हंस के कहता है कि हाँ। मैंने कहा आप भी हमारी तरह काफिर है। कहता है नहीं, हम एक बार काफिर है, आप 3 बार काफिर है। काफिर काफिर शिया काफिर। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज मजाक भी अपने जो ऊपर होने वाले एट्रोसिटीज है उसको मजाक के तौर पर लाइट कह के गुजार देते हैं। मेरे अहमदिया से बातचीत हुई तो उन्होंने अजराए मजाक कहा कि शुक्र है कि आप शिया है, अहमदी नहीं है, वरना आपके साथ जो होता, जो हम फेस करते हैं वो आपके साथ नहीं होता। 2 साल कबल इसी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, इसी फोरम में मैंने एक बात रखी कि अगर हमने रेजिस्ट नहीं किया जिस तरह से पॉलिसीज जा रहे हैं, तो बहुत जल्द पाकिस्तान का शिया भी अहमदियों के कटहरे में लाके उसी ब्लॉक में लाके रखा जाएगा जो 1974 में अहमदिया कम्युनिटी के साथ हुआ। तो उसी फोरम में चूंकि हमारे यहाँ पेट्रियोटिज्म, हमारे यहाँ मुहिब वतनी का मयार ये है कि हम हर चीज को कालीन के नीचे छुपा दे, उस पर बात ना करें, तो उसी फोरम में हमारे बहुत सारे अहले तशय्ई के लोग नीचे से स्टेज से खड़े हो गए कि आप गलत बात कर रही हैं। 2 साल हुए हैं, हर मुहर्रम के बाद बहुत सारे ब्लास्फेमी के चार्जेस काटे जाते हैं। अहले तशय्ई के जो अज़ादारान है उनके खिलाफ बहुत बड़ी मार्च की जाती है। आपने देखा होगा कि मिलियन मार्च होता है, कराची बंद हो जाती है और यही डिमांड होता है कि इनको जो है इनके मस्जिदों तक महदूद किया जाए। दूसरा मैं इस पर भी बात करूंगी कि हमारे जो ट्रेंड था, मैंने पाकिस्तान में हम 20 साल से नस्ल खुशी का शिकार रहे। हम मानते हैं कि हर हुकूमत हमारे साथ फेल हो गई, मगर जिस तरह से इस रिजीम ने हजारा कौम के खिलाफ किया, हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे। एक सोशल मीडिया ट्रेंड चला जाता है जब हमारे निहत्ते कोल माइनर्स के गर्दन काटे जाते हैं, उनकी माएँ बहनें पाकिस्तान का सबसे गरीब और महकूम
तक का कोल माइनर्स हैं, वहां पर सड़क बंद करके बैठे होते हैं, तो ये लोग सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर पाकिस्तान भर में जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स थे, आई वुड लव टू नेम देम, मैं इनको शर्मसार करना चाहती हूँ कि इस रिजीम के लोगों ने ट्रेंड चलाया मुट्ठी भर अक़लियत और ब्लैकमेलर्स का, ताकि उनके डिसेंट्स की आवाज़ को ख़त्म किया जाए। जब मैं खातून हूँ जो अपना फोटो सोशल मीडिया पे देती हूँ, इसी रिजीम के लोगों ने हमारी तस्वीरें उठाकर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हज़ारा औरत तो सोगवार होती है, वो काली चादरें पहन के हर टाइम लाशों पे बैठकर रोती है। ये कैसे ईद मनाते हैं? जिस रियासत में महकूम कौमों की अक़लियतों की औरतें अपना जश्न नहीं बना सकते हो, जिनके लिए ये हो कि अक़लियतों की औरत जो है वो आला तालीम हासिल नहीं कर सकती, अक़लियतों की औरत जो है वो अच्छा लिबास और खुश नहीं रह सकती, आप बता दे कि इस रियासत का स्टैंडर्ड क्या है। एनी हाउ, मैं एक बात तय करूँ कि मुझे अपना या हज़ारा कौम को अपनी मुहिब वतनी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। 65 में हम इस मुल्क के दिफा किए हैं, हम भी इस मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त खड़े होंगे, मगर खुदारा हमसे हमारे वफादारी का वो ना मांगे कि हमें अपने लाशों पर भी पाकिस्तान का झंडा लगाकर उसको तदफीन करना पड़ता है, ताकि जो प्रोपेगेंडा है उसको ठंडा किया जाए कि ये गैर मुल्की है, ये कोल माइनर्स जो थे। दिस इज़ हाउ मैं सोल्यूशन पे आती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि हमें इक्वल राइट ऑफ सिटीजन दिया जाए, कि हमारा जो ह्यूमन राइट्स है, जो पाकिस्तान का एक पंजाबी का ह्यूमन राइट्स है, पाकिस्तान के एक सुन्नी का ह्यूमन राइट्स है, पाकिस्तान का एक सरमाएदार ह्यूमन राइट्स है, पाकिस्तान के एक फौजी के ख़ानदान का ह्यूमन राइट्स है, पाकिस्तान के जजों के ख़ानदान का ह्यूमन राइट्स है, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के ख़ानदान का ह्यूमन राइट्स है। हज़ारा पाकिस्तान के शिया वही ह्यूमन राइट्स डिजर्व करते हैं, वही इक्वल सिटीजनशिप डिजर्व करते हैं, एंड वी डिजर्व के जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंसाफ है तो हमारे 3000 लोगों में से एक को प्रोसिक्यूट करे, ड्यू प्रोसेस से गुजारे, एक को सजा करे, हम मानेंगे कि पाकिस्तान में इंसाफ है। वी वुड नेवर एक्सेप्ट कि हमें धोखा दिया जाता है, हमें फैंसी बातों में फंसाया जाता है और कहते हैं इनको जो है पैसे चाहिए। हालिया धरने में मैं कहती हूँ उनको लीड जो है वो मौलाना साहिबान कर रहे थे। मैं मौलाना से नजरियाती इख्तिलाफ रखती हूँ, मगर जब एक मौलाना साहब शेख रशीद साहब से बात कर रहे हैं कि अपना मौक़िफ़ करे, तो वो उनका लहजा फारसी में है, तो कहते हैं शेख रशीद उनको ये बोलता है कि आप मुझसे जाहिलों की जबान में बात ना करें, आप मुझसे उर्दू में बात करें। इनको महकूम कौमों की जबानें जाहिलों की जबान लगती है। तो पाकिस्तान, सब कहते हैं पाकिस्तान बराबर है, पर एक फारसी में लफ्ज है कि अंदर दुरूनिश मारा कुश्त बैरूनिश दिगारा कुश्त, अंदर से हम मर रहे हैं, बाहर से वो रश्त करके मर रहे हैं। तो वी नीड अ पाकिस्तान जो हम सब का पाकिस्तान हो, जो हमें ओन करे, जो सब को ओन करे, मीडिया को ओन करे, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो मिस्टेक्स करते ये सियासी जमातें जो अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए, चाहे उसका सेकुलर जमात है, चाहे उसका राइट विंग जमात है, कुछ गुरोहों को खुश करने के लिए जो ये अमेंडमेंट्स करते हैं, जो अक़लियतों को सप्रेस करने के ये पॉलिसीज बनाते हैं, इसको रुकना चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई एम सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, बट थैंक यू वंस अगेन। Thank you, Jalila. Thank you, Jalila. What a wonderful way to end this session. What a wonderful way to end this session. One Pakistan for everyone. One Pakistan for everyone. That's what we want. We have had 5 wonderful speakers today, brave speakers who have been fighting against the enormity of the forces arrayed against us. And we shall keep fighting. One Pakistan for everyone. Thank you. Thank you everyone for being here.